الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا کب کب کہاں کہاں اور کیسے کام آتا ہے. اور سبحان اللہ، نبی پاک کی تعظیم، نبی پاک سے محبت کیسے کام آتی ہے. واقعہ سنیے گا. حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ پاک نے اسے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی. 200 ایئرز اس کی لائف تھی، مگر بدقسمتی سے 200 سال ہی اس نے سمجھ لیں زندگی پوری کی پوری نافرمانی میں گزاری، اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری. اب اتنے گناہ کیے، اتنی اس کی بری عادت یہ تھی کہ جب اس بندے کا وصال ہوا تو نو بڈی ریڈی ٹو گیو کفن ٹو ہم. کوئی تیار ہی نہیں تھا کہ اس کو کفن دیں، اس کو غسل دیں، اس کو قبر میں ڈالیں، جنازہ پڑھیں. لوگوں نے کیا کیا، اس کی میت کو گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا. اتنا بدنام زمانہ اور اتنا بڑا گناہگار. ادھر بنی اسرائیل نے یہ انداز اپنایا اور ادھر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی. فرمایا ہمارا ایک بندہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جائیے غسل دیجئے، کفن پہنائیے، نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کیجئے. حضرت موسیٰ جس کا جنازہ پڑھائیں، اللہ کے نبی جنازہ پڑھائیں، وہ تو بخشا گیا نا. اچھا، آپ تلاش کرتے کرتے بندے کے پاس پہنچے، کون ہے، کس کا انتقال ہوا، کوئی بڑا نیک آدمی ہوگا، مجھ پر وہی آئی ہے. اب جب جا کے انہوں نے تلاش کیا، بندہ ڈھونڈا تو پتہ چلا اس کو تو محلے والوں نے گندگی کے ڈھیر پہ ڈالا ہوا ہے. کہ یا اللہ، یہ علاقے والے کہہ رہے ہیں بڑا خطرناک، بڑا نافرمان، بڑا گناہگار بندہ، اور تو فرماتا ہے میں اس کو غسل دوں، کفن. اتنا بڑا انعام کس لیے؟ ایسا کیا عمل کیا اس نے؟ سنیے ذرا. اللہ اکبر. آپ نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نا تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، واقعی یہ بندہ بڑا گناہگار تھا، مگر انہو کان کلما نشرت توراۃ، جب یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھتا، قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، ہمارے محبوب کے نام پاک کو ادب سے چومتا، اسے آنکھوں سے لگاتا اور درود پاک کے نذرانے بھیجتا تھا. اے موسیٰ، اس کی یہ ادا ہمیں بڑی پسند آئی ہے. 200 سال کے گناہ ہیں اور حبیب پاک سے محبت ہے، میرے نبی کے نام کو چوما ہے، درود پڑھا ہے. اے موسیٰ، ہمیں اس کی ادا بڑی پسند آئی ہے، اس کی نیک عمل کے سبب میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا. مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی پاک سے محبت، پیارے آقا سے وارفتگی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، کثرت سے درود پاک پڑھیے. انشاءاللہ یہ درود پاک دنیا میں بھی خیر لائے گا، اللہ نے چاہا آخرت میں بھی خیر و برکت کا سبب ہوگا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، علماء کہتے ہیں یہ تو بنی اسرائیل کا شخص تھا، اس پر اتنا کرم ہو گیا، ہم تو آقا کے امتی ہیں نا، ہم تو انہی کی امت میں سے ہیں. ہم اگر درود پاک پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے اور جب جب سرکار کا نام آئے گا اپنے لبوں کو چومیں گے، آقا کے نام پاک کو چومیں گے، تو کیوں نہ ہم پر نگاہ کرم ہوگی. تو انشاءاللہ نیت کریں کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ موبائل فون جو ہے نا، یہ ہمارے روز کے گھنٹوں لے جاتا ہے، اس سے تھوڑا اپنے آپ کو نکالیے. تھوڑا سا یہ آپ ذرا غور کریں نا، اس موبائل فون نے اتنا بیزی کر دیا ہم کو، ہم ایبسنٹ مائنڈڈ ہو گئے ہیں. ہمارے گھر میں رہ کر بھی ہم گھر میں نہیں ہیں. وہ یاد ہے کچھ عرصہ پہلے کراچی میں موبائل کسی نہ کسی واقعے کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے. ایک دن کے لیے موبائل فون بند ہوا
تو میں نے ایک سوشل میڈیا پہ بڑی دلچسپ پوسٹ پڑھی تھی کہ ایک شخص نے کہا کہ آج بڑے دنوں بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی، پتا چلا بڑے اچھے لوگ ہیں، کیونکہ گھر میں رہتے بھی ہماری ملاقات تو نہیں ہے نا گھر والوں سے، بیوی اپنے موبائل پر ہے، بچے اپنے موبائل پر ہیں، ہم اپنے موبائل، گھر میں ہیں مگر گھر میں نہیں ہیں. تو کہا بڑے دنوں بعد ملا گھر والوں سے، بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. ٹوڈے آئی نو دیٹ ماشاءاللہ. تو اب یہ حال ہے ہمارا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے بچے کہاں، ہم کہاں. تو تھوڑا سا موبائل، کوئی ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہم، اب پتہ ہے دنیا میں باقاعدہ اس فینومینا پہ کام ہو رہا ہے کہ کئی ایسی جگہیں بنائی جا رہی ہیں. یعنی ایک ہوٹل کے بارے میں نے پڑھا، امریکہ میں غالباً وہ ہوٹل ہے، کہ اس ہوٹل میں باقاعدہ آپ جائیں تو اب تو ہم تو اس ہوٹل میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں وائی فائی ہو. وہاں جیمر لگائے گئے ہیں کہ کوئی فون کام نہیں کرے گا، اور وہاں لکھا ہوا ہے ہمارے ریسٹورنٹ میں آنا ہے تو ہم ہمارے ساتھ صرف کھانا کھائیے، موبائل نہیں چاہیے ہمیں، تاکہ پتہ تو چلے آپ نے کھایا کیا ہے. ہاں یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے. اگر کبھی دیکھیں نا گھر والے ہم دوپہر کا کھانا کھائیں اور فون پہ ہی لگے ہوئے اور کھانا بھی کھا رہے ہیں، تو گھر والے پوچھتے کھانا کیسا لگا، پتہ نہیں کیسا تھا کھانا. ذائقہ تو آئے گا جب آپ کھانا کھائیں گے، ہم تو فون پہ لگ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ٹیسٹ تک پتہ نہیں چل رہا. عجیب عجیب بیماریاں ہو رہی ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ دیکھیں کس کس کے انگوٹھے میں درد ہو رہا ہے. جو انگوٹھا ہے نا، کبھی اس کو موو کر کے دیکھیے گا. جو بہت زیادہ موبائل کا استعمال کرے گا نا، اس کے تھم میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. میں ایک صاحب سے ملا، ان کے ہاتھ پہ ایک بڑی عجیب قسم کی پٹی بندھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا خیر تو ہے، کیا ہوا؟ اچھا ان کا واقعی بہت استعمال تھا موبائل کا، بزنس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ استعمال تھا. تو انہوں نے کہا میرے انگوٹھے میں اتنا درد ہوا کہ میری پھر یہ پورا ہاتھ میں درد شروع ہو گیا. تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا دبئی میں، تو اس نے کہا اب یہ بہت سارے مریض آ رہے ہیں جن کا بہت زیادہ موبائل کا استعمال ہے. انگوٹھے کی ایک رگ ہوتی ہے جو بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے خراب ہونے لگ گئی ہے. اچھا پھر اس نے بڑی عجیب بات بتائی جو میں نے سیکھی، اس لیے میں آپ سے یہ ذکر اس لیے چھیڑا میں نے، جو میرے لیے بڑی نئی بات تھی. اس نے کہا عبدالحبیب صاحب یہ بتائیں انگوٹھا کتنے کام کے لیے بنا ہے؟ اللہ پاک نے انگوٹھے کو کتنے زیادہ کاموں کے لیے بنایا ہے؟ اس نے بتایا انگوٹھا صرف گرپ کے لیے ہے. پوری دن اگر موبائل کو چھوڑ دیں، باقی کیا کام ہے انگوٹھے کا؟ ہم کسی بھی چیز کو پکڑتے ہیں نا تو انگوٹھا اس کی گرپ کرتا ہے، اس کو پکڑتا ہے. یہ ہمارے انگوٹھے کا استعمال تھا، موبائل فون کے لیے تھوڑی بنا تھا. اب پورا دن ہزاروں میسج جو کر رہا ہے وہ انگوٹھا اتنے زیادہ استعمال کے لیے بنا ہی نہیں تھا. اس کو اتنا استعمال کر دیا کہ اس میں درد ہونا شروع ہوا، اس کی رگیں خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس کو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اب آپ انگوٹھے سے چیٹنگ نہیں کریں گے، آپ انگلیوں سے چیٹنگ کریں گے ورنہ انگوٹھا ہی خراب ہو جائے گا. تو یہ تو صرف انگوٹھے کی بات ہے، کئیوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، کئیوں کے کان خراب ہو رہے ہیں. اتنا موبائل نہ کریں ایسا. موبائل ضرورت کے لیے ہو، مگر موبائل زندگی بن جائے یہ کس نے کہا تھا؟ تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. اور اس کی وجہ سے تلاوت کا ٹائم نہیں ہے، درود کا ٹائم نہیں ہے، نمازوں کا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو خدا را درود پاک کی کثرت کیجئے، یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل اب جب نبی پاک کے مبارک اس نے تورات میں پیارے آقا کے نام کو چومانا، تو سنو نبی پاک کے نام کو جو چومتے ہیں نا، یہ اللہ پاک کو کس طرح پسند ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کیسا طریقہ ہے. مقاصد الحسنہ میں ہے، ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عاشق اکبر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دہرایا. یعنی جیسے ہی مؤذن نے کہا آپ نے ایسے ہی دہرایا، پھر اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے. اے انگوٹھے چومنے والوں تمہیں مبارک ہو. جب سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کی یہ ادا دیکھی نا کہ میرا نام سن کر میرے عاشق اکبر نے انگوٹھے چومے ہیں، آنکھوں سے لگائے ہیں، نبی پاک نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی. آقا فرماتے جس نے میرے دوست جیسا کام کیا، جیسے میرے عاشق اکبر نے کیا، اگر کسی نے ایسا ہی کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. فرمایا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو بندہ یہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا، اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی.
ہاں میرے آقا کا نام ہی ایسا ہے جو آنکھوں کو نور بخشتا ہے. شاعر کہتے ہیں نا، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا. آئے ہائے کیسا نام ہے. سنو میرے آقا کا. مراکش میں ایک نیک عورت رہتی تھی، کتابوں میں یہ واقعہ منقول ہے. اس کی عادت تھی جب اسے کوئی تنگی یا پریشانی پیش آتی اپنے ہاتھ چہرے پہ رکھتی. انداز کیا ہوتا تھا؟ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھتی اور سبحان اللہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا کر کیا کہتی؟ یا محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتی. نام پاک کی برکت سے اس کی پریشانی دور ہو گئی. کچھ عرصے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا. مرنے کے بعد اس کی کسی رشتہ دار عورت نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا قبر میں دو فرشتے آئے، منکر نکیر آئے، سوال پوچھنے آئے. جب وہ میرے پاس آئے میری تو عادت تھی جب کوئی پریشانی ہوتی تھی دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ کے محمد کہتی تھی، آقا کو پکارتی تھی، مسئلہ حل ہو جاتا تھا. فرشتے آئے، میں نے چہرہ چھپایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا. ہاتھ اٹھائے تو فرشتے جا چکے تھے. آئے ہائے سبحان اللہ. اچھا مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب یہی تو خیال پیش کیا ہے نا کہ ٹھیک ہے قبر میں فرشتے آئیں گے، سوال جواب کریں گے، مگر حضور میرا تو دین و ایمان ہی آپ ہیں. میں نے آپ ہی کی طرف اشارہ کر دینا ہے. وہ کیا لکھتے ہیں؟ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. تو انشاءاللہ نبی پاک سے محبت کرنے والوں کی قبر میں بھی خیر ہی ہونی ہے انشاءاللہ. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت یہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، عرب زبان کا ایک دستور ہے، جس چیز کا شرف زیادہ، جس چیز کا مقام بلند، جس کا شرف اور بزرگی زیادہ ہوتی ہے اس چیز کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں. خود مدینہ طیبہ کے کتابوں میں 100 کے قریب نام ملتے ہیں. ایک شہر ایسا ہے دنیا میں جس کے 100 سے زیادہ نام ہیں. یہ اس کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کے نام 800 کے قریب کتابوں میں نام ملتے ہیں. سبحان اللہ. مواہب اللدنیہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 800 نام لکھے ہیں، مگر قربان جائیے سیدی اعلی حضرت پر. آپ کہتے ہیں کہ مجھے 1400 نام ملے ہیں اور یہ تو میری تحقیق ہے جہاں تک میں پہنچا ہوں، ورنہ سبحان اللہ نبی پاک کے ناموں کی گنتی ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا کے اوصاف کتنے، کمالات کتنے کہ آپ کے نام 1400 کے قریب ہیں اور اس سے زیادہ. سبحان اللہ. جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، مگر جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مختلف مقامات پر کیا ہیں سنتے جائیے. سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے جائیے، دل میں عشق رسول کو اور بڑھاتے جائیے. اللہ اکبر. حضرت کعب الاحبار تابعی بزرگ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں اہل جنت کے ہاں آپ کا نام عبد الکریم ہے، اہل دوزخ کے ہاں عبد الجبار ہے، اہل عرش کے یہاں آپ کا نام عبد الحمید ہے، فرشتوں کے ہاں
آپ کا نام عبد المجید ہے، انبیاء کرام کے ہاں آپ عبد الوہاب جانے جاتے ہیں، جنات کے ہاں آپ کا نام عبد الرحیم، پہاڑ آپ کو عبد الخالق کہتے ہیں، خشکی میں آپ کا نام عبد القادر ہے، سمندروں میں عبد المہیمن ہے، مچھلیاں آپ کو عبد القدوس کہتی ہیں، وحشی جانور آپ کو عبد الرزاق کہتے ہیں، شیطانوں کے ہاں عبد القہار ہے، درندے یعنی چیر پھاڑ کر جو جانور کھاتے ہیں ان کے نزدیک آپ کو عبد السلام وہ کہتے ہیں، چوپائے آپ کو عبد المومن کے نام سے پکارتے ہیں، پرندے آپ کو عبد الغفار کے نام سے پکارتے ہیں، اللہ پاک کے ہاں آپ کا نام مبارک طٰہٰ ہے، اور مومنوں کے ہاں سب سے مشہور سب سے فیمس جو آپ کا نام ہے وہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ کی مبارک کنیت ابو القاسم ہے کیونکہ آپ جنت تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ شمس و قمر کہکشاں اور تارے، یہ شمس و قمر کہکشاں اور تارے، یہ محفل سجائی محمد کے صدقے، محفل سجائی محمد کے صدقے، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ سبحان اللہ، قرآن پاک میں نبی پاک کا سبحان اللہ نام پاک جو محمد ہے وہ 4 جگہ آیا، اور ایک پوری سورت ہی نبی پاک کے نام پر سورہ محمد موجود ہے۔ اچھا، ان 4 جگہ پہ کہاں کہاں آیا؟ سورہ آل عمران 4 پارے میں آیت نمبر 144، پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں، پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 2 میں، اور پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 29 میں۔ ایک حصول برکت کے لیے آیت پڑھتا ہوں، اس سے انشاءاللہ ہمارا ایک عقیدہ بھی اور واضح ہو جائے گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی پاک کا ذکر بھی ہے اس آیت میں، نام محمد کا بھی ذکر ہے، اور خاتم النبیین ہے اس کا اعلان بھی ہے۔ کتنا واضح اعلان ہے، سبحان اللہ۔ اور قربان جائیے امیر اہل سنت پر، بچے کی زبان پر یہ نعرہ کتنا پیارا جاری کر دیا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام محمد ہے نا، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ نام ہی کتنا کمال کا ہے۔ آپ کے نام کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، یعنی وہ ذات جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جن کی بار بار تعریف کی جاتی ہے، 1000 بار تعریف کی جاتی ہے۔ اور سنیں کب سے تعریف ہو رہی ہے؟ جب سے آپ کا نام پاک محمد رکھا گیا ہے۔ نارملی بچے پیدا ہوتے ہیں 7ویں دن نام رکھا جاتا ہے، اللہ نے یہ نام کب رکھا؟ دنیا بننے سے، مخلوقات کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے یہ نام رکھا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم، جن و انسان، فرشتے بھی موجود نہیں تھے، اس وقت بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی تھی۔ جب بھی یہ تعریف جاری تھی، اب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ بلکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، تو وہاں بھی نبی پاک کی نعتیں جاری و ساری رہیں گی۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو
اچھا نام محمد خود بھی ڈسکرائب کرتا ہے. عقیدہ ختم نبوت اتنا مضبوط ہمارا ہونا چاہیے کہ اتنا پلپلی دیوار ہو تو اس میں کوئی پن داخل ہو جاتی ہے. ہم اپنے عقائد میں اتنے مضبوط ہو کہ کوئی وسوسے کی پن ڈالنا چاہے تو پن ٹیڑھی ہو جائے, دیوار میں داخل نہ ہو سکے. تو اتنا مضبوط عقیدہ رکھو. سنو دلائل تو علماء نے بڑے دیے. ذرا ایک لطیف نکتہ دیکھو. علماء کہتے ہیں کہ لفظ محمد حمد سے بنا ہے, ٹھیک ہے, اور حمد ہمیشہ آخر میں کی جاتی ہے. یعنی کھانا کھا لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. پانی پیے تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کوئی بھی کام ہو جائے تو اس کے بعد حمد کی جاتی ہے. یہاں تک کہ اللہ پاک نے اہل جنت کے متعلق کیا فرمایا؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. معلوم کیا ہوا؟ حمد سب سے آخر میں کی جاتی ہے. سارے نبیوں کے نام دیکھ لیں, کسی کا نام محمد نہیں تھا, ٹھیک ہے, کسی کا نام محمد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سلسلہ نبوت جاری تھا, اور جب آخری نبی تشریف لے آئے تو آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا گیا. ان کا نام پاک محمد رکھ کر بتا دیا کہ اب حمد ہو گئی, دنیا میں اب کسی اور نبی نے نہیں آنا. محمد مصطفیٰ آخری نبی, احمد مجتبیٰ. یہ مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سب سے آخری نبی ہیں. اور سبحان اللہ, اب آؤ نام محمد کی برکتیں اب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ویسے تو ان کا نام برکت, ان کا ذکر برکت, ان کی درود پاک ان پر پڑھیں تو برکت. نبی پاک کی جو نام پاک ہے نا, وہ دکھی دلوں کا بھی سہارا ہے, بلکہ ہر ایک کا سہارا ہے. مواہب اللدنیہ میں ہے کہ اللہ پاک نے جب عرش اعظم کو تخلیق فرمایا نا, عرش اعظم کو, تو عرش پر اللہ پاک کے نام پاک کے جلال کی ہیبت سے کپ کپی طاری ہو گئی. عرش ہلنے لگا, کپ کپانے لگا, اور اس پر جب لا الہ الا اللہ لکھا گیا تو وہ کانپنے لگا. اللہ اکبر. اب جب محمد الرسول اللہ لکھا گیا نا, تو نبی پاک کی برکت سے عرش اعظم کی وہ ہیبت والی کیفیت دور ہو گئی, عرش اعظم کو راحت مل گئی. اللہ اکبر. اگر آج بھی کوئی غمگین ہے نا, آج بھی کوئی بے قرار ہے, آج بھی کوئی کسی پریشانی میں ہے, سرکار کے نام کو محبت سے لینا شروع کر دے, ذکر مصطفیٰ کرنا شروع کر دے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا پیاری بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, آپ کتنی تکلیف میں کیوں نہ ہو, آپ کتنی ٹینشن میں کیوں نہ ہو, بس آقا کا ذکر کرنا تو شروع کر دو, ان کی یاد تو دل میں بسا لو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. آقا یاد رہے نا, پھر غم یاد نہیں رہتے. شاعر لکھتے ہیں نا, غم کی گھٹائیں چھائی ہیں سر پر, غم کی گھٹائیں چھائی ہیں سر پر, کر دے اشارہ نام محمد, کر دے اشارہ نام محمد. بیڑا تباہی میں آ گیا ہے, بیڑا تباہی میں آ گیا ہے, دے دے سہارا نام محمد, دے دے سہارا. سنو, آج بھی اس نام سے پتہ ہے کیسے برکت لی جا سکتی ہے. ہاں, پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس نام پاک کی برکت لینے کے لیے اپنا یا اپنے بچوں کا نام محمد رکھ لے تو اس کو بھی بہت برکتیں نصیب ہوتی ہیں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے. آئے ہائے. ایک حدیث پاک میں ہے, جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا, قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی. اب یہ بڑا معاملہ ہے آج کل استاد صاحب بھی بیٹھے ہیں, علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, اور بھی علماء ہیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, کہتے بچوں کا نام بتائیں, مگر حضرت ایسا بتائیں جو پورے خاندان میں کسی کا نہ ہو, بلکہ پاکستان میں بھی کسی کا نہ ہو. تو کوئی پھر تو مریخ سے نام لانا پڑے گا بھائی. کیا ضرورت ہے اتنے یونیک نام کی؟ ایسا نام جو جنت میں لے جائے, ایسا نام جو برکتیں نازل ہوں. ہمیں چھوڑ کر یونیک نام ڈھونڈنے, ارے اللہ والوں کے نام پہ نام رکھو. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا کیا طریقہ تھا, جب کوئی آپ سے نام پوچھتا بچے کا, آپ نام محمد رکھتے,
پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ دیتے ہیں، بلال رکھ دیتے، حمزہ رکھ دیتے، کوئی بھی نام. اسی طرح امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھی جب کوئی آتا ہے بیٹے کا نام پوچھتے ہیں، آپ محمد ہی نام عطا فرماتے ہیں. پھر پکارنے کے لیے احمد رضا، بلال رضا، حمزہ رضا، کوئی بھی اچھا نام صحابی کے نام پہ نام رکھیں. مگر اب تو جناب نام وہ چاہیے جو بالکل ہی یونیک ہو. یہ نہ کریں. آپ بچوں اور بچیوں کے نام انبیاء، صحابہ، اہل بیت، ان کی برکتیں ملیں گی آپ کو، آپ کے خاندان پر برکتیں نازل ہوں گی. اب امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا نام کیا ہے؟ امام محمد بن محمد غزالی. آپ کا نام بھی محمد، آپ کے والد کا نام بھی محمد، آپ کے دادا کا نام بھی محمد. ہم تو کہتے نہیں ضرورت یہ نام نہ دے، وہ میرے چچا کے بیٹے کا نام ہے، وہ ہمارے محلے میں کسی کا نام ہے، کوئی اور نام بتائیں. ہمیں تو نام ہی نہیں چاہیے وہ جو کسی کا رکھ لیا گیا ہو. تو یہ نہ کریں. سبحان اللہ. نام رکھیں. ہاں اچھا، پھر محمد رکھ کر پکارنے کے لیے دوسرا نام کیوں؟ تاکہ اس نام کا ادب بھی باقی رہے. کیونکہ بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے آپ کو، اب آپ نام محمد لے کر کچھ اور بھی کہہ دیں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تو سبحان اللہ، نام بھی رکھنا ہے اور اس کا ادب بھی برقرار رکھنا ہے. اللہ والے کیسے ادب رکھتے تھے؟ محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے، ان کے جو وزیر تھے ایاز جو ان کے پاس ہوتے تھے، تو ان کا بیٹے کا نام محمد تھا. تو انہوں نے ایک بار کہا، اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ. تو بیٹا کہتا ہے، حضور لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے، روز تو آپ میرا نام لے کے پکارتے تھے، آج آپ نے مجھے ایاز کا بیٹا کہا. تو کہا بیٹا بات یہ ہے، میں روز تمہیں جب پکارتا تھا نا، میں وضو سے ہوتا تھا. تمہارا نام محمد ہے نا، آج وضو نہیں تھا تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ بے وضو میں یہ نام لے لوں. ادب والے تو ایسے ادب کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں ایسے نام رکھو، ضرور رکھو، پھر اس کے نام کا ادب بھی کرو. اسی نام کے ساتھ معاذ اللہ بری باتیں لوگ لگا رہے ہوتے ہیں. جبھی تو علماء کہتے ہیں بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے. کون سا وقت قبولیت کا ہو، جیسے کسی کا جیسے کہتے ہیں رحمت، برکت، یہ نام اول تو رکھنے نہیں چاہیے. رکھے تو پھر اس کے سنبھالیں اس کو. گھر میں برکت بھائی ہے، برکت نہیں ہے، چلی گئی تو کہیں برکت قبولیت کا وقت نہ ہو، برکت ہی چلی جائے. رحمت ہے، نہیں ہے، رحمت نہیں ہے تو کیا پتہ قبولیت کا وقت نہ ہو. تو نام وہ رکھیں کہ پھر جس کا آپ احترام بھی کریں، اور نام اچھے ہی رکھنے چاہیے. اور بہرحال سبحان اللہ، بیٹے کی بات ہوئی ہے تو سنو. بڑے ہو سکتا ہے بیٹوں کے تمنائیں یہاں ہوں، مجھے سن رہے ہوں. امام عطا رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے، ان کان ذکرن فقط سمیتہ محمدن، یعنی اگر یہ لڑکا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، انشاءاللہ لڑکا ہوگا. آقا کے نام کی برکت دیکھو انشاءاللہ. مگر یہاں میں ایک چھوٹا سا باریک نقطہ ضرور عرض کروں گا. یقیناً لڑکا بیٹا بہت بڑی نعمت ہے، مگر بیٹی بھی بہت بڑی سعادت ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں بیٹیوں کے فضائل پر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، اس کی اچھی پرورش کرے تو اللہ پاک ماں باپ دونوں پر جنت واجب قرار دے دیتا ہے. ایک صحابی نے کہا حضور 2 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا 2 بیٹیاں ہوں پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. اسی نے عرض کی حضور 1 بیٹی ہو؟ فرمایا 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. اور ایک حدیث تو بیٹیوں کے لیے اتنی نرالی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے بیٹیوں کو برا مت کہو، بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. یہ جملہ کتنا پیارا ہے، میں بھی بیٹیوں والا ہوں. مگر آج گھر میں عجیب جھگڑے ہیں، اس بات پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا، اپنی بیوی کو تانے دیتے ہیں. اللہ کے بندو، وہ آپ کی زوجہ ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے. اب تو میڈیکل سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ جناب عورت سے زیادہ مرد کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. آپ کو وظیفہ بھی دے دیا، لیکن اس بنا پر اپنی بیوی پر ظلم کرنا، اپنی بیوی کو تانے دینا، اس کے لیے زندگی مشکل کر دینا، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر خیر سن رہے ہو نا، میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ سن لو تم میں سب سے بہترین وہ ہے، the best amongst you. آقا فرماتے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. ان میں سے جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، شریک حیات دی ہے، تو وہ بھی دل رکھتی ہے. ہر بات، کھانا ٹھیک نہیں پکا تو اسے سنا دیا، کپڑے استری نہیں تو اسے سنا دیا، آفس میں پرابلم ہوا تو جا کے اس پہ غصہ اتار دیا. کیا وہ دل گردہ نہیں رکھتی؟ ٹھیک ہے آپ کی زوجیت میں آ گئی تو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. کبھی ہو سکتا ہے تکیے میں منہ رکھ کے وہ بھی روتی ہوگی کہ مجھے کیسا شوہر ملا، روز گالیاں دیتا ہے، روز برا بھلا کہتا ہے، میں غریب کہاں جاؤں.
خدا کے واسطے ایسا نہ کرے. اس کا بھی دل ہے اور اگر اس کی دل آزاری کی تو قیامت کے دن اس پر بھی جواب دینا پڑ جائے گا. قربان جائیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک بار مدنی مذاکرے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر سیٹھ نے اپنے ملازم کا دل دکھایا ہے, ناجائز اس کی حق تلفی کی ہے, اس کو ملازم سے معافی مانگنی ہوگی. شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے, شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی ہوگی. آپ فرماتے باپ نے ناجائز اپنے بچوں کا دل دکھایا ہے, بچوں سے معافی مانگنی ہوگی. اور سنو آگے بڑھ کر بات فرمایا اگر پیر نے اپنے مرید کی دل آزاری کی ہے, حق تلفی کی ہے, تو پیر کو معافی مانگنی ہوگی. یہ کتنی بڑی بات ہے. مگر پھر آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا, کیوں؟ آپ فرماتے خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کرتے کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لے. یہ کیسی شاندار تربیت ہے. اور آج میں کہوں میں بیوی سے معافی مانگوں, ارے میں مرد ہوں, ارے تم مرد بھلے ہو مگر مسلمان پہلے ہو, کی ہے دل آزاری تو مانگنی پڑے گی معافی, ورنہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن وہ مظلوم کھڑی ہو جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنی زوجہ کی اہمیت سمجھنی ہونا. کبھی ایک دن ہم سب اصل بعض اوقات ہمیں لگتا ہے میں باہر جاتا ہوں, اتنا کماتا ہوں, اتنی محنت کرتا ہوں. یقیناً آپ کام کرتے ہیں, مگر وہ جو گھر میں کر رہی ہے نا وہ ہم نہیں کر سکتے. کبھی کر کے دیکھ لیں. ایک دن چھٹی والے دن کہے سارے گھر کے کام میں کروں گا, بچوں کو میں سنبھالوں گا, تو پنجابی میں کہتے ہیں نا لگ پتا جائے گا. بندہ کہے گا وہ باری ٹھیک تھا بھائی, جس کا کام اسی کو ساجے. ٹھیک ہے. اور میں نے اس کا مظاہرہ پتہ ہے کب دیکھا ہے؟ جب کسی کے گھر میں اچانک بیوی دنیا سے چلی جائے. ہاں اس سے پوچھو, جب اس کو بچے سنبھالنے پڑے, جب اس کو گھر سنبھالنا پڑا, پھر اندازہ ہوا کہ مجھے تو کتنی آسانیاں تھی, میرے کپڑے تیار, میرا کھانا تیار, میری دوائی پینی تو دوائی تیار, اور پھر بھی میں باتیں ہی سناتا ہوں. کبھی آپ نے سوچا؟ اچھا یہ میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی کہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا, میں اسلام کی بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کو آپ کے نبی کی حدیث سنائی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ آپ کے لیے سب سے پسندیدہ شخصیت کون سی ہے؟ حضور آپ سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ آپ سوچو نبی پاک نے کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہماری امی حضور کا نام لیا, سرکار نے اپنی زوجہ کا نام لیا. بیسٹ, سب سے زیادہ نبی پاک کو محبت فرماتے. ہم تو اظہار بھی نہیں کر سکتے. کبھی اپنی زوجہ کو شکریہ کہا, آپ کی بڑی مہربانی, آپ مجھے اتنی خدمت کرتی ہیں, آپ کے لیے میں آج تحفہ لایا, آپ جب دیکھو میری خدمت کرتی ہیں. ارے نہیں یار میں کیسے کہہ دوں, میری عزت کم ہو جائے گی. کس نے کب ہو جائے گی؟ ہاں یہ ضرور ہے گھر والوں کو لگے گا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لگتا ہے کہ انہوں نے شکریہ کہنا شروع کر دیا. چائے پیش کی تو جزاک اللہ, کھانا پیش کیا تو جزاک اللہ. 25 سال سے تو آج تک نہیں کہا, آج کہنا شروع کر دیا. وہ بیچاری پوچھے گی طبیعت تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کہنا نہیں بیان سن کے آیا تب روز جزاک اللہ کہوں گا. ہاں گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا. ان کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آنی چاہیے. میں آپ کو ایک اور بات سمجھاتا ہوں کہ آپ کبھی سوچئے گا, ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں, ہر دعا میں ہم اپنے سہاگ کے لیے, اپنے بچوں کے والد کے لیے دعا مانگتی. ہم کتنی دعا مانگتے ہیں اس کے لیے, یہ غور کیجیے. لیکن یقین کریں شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں اس لیے اس بات کو بہت کلوزلی سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کلوزلی اپنے امی ابو کو دیکھا. میری والدہ دنیا سے چلی گئی, ابو دنیا میں تھے. میں نے جب ابو کی تنہائی دیکھی نا اور ان کی کیفیت دیکھی, ہم سمجھتے جوانی میں میاں بیوی ضروری ہیں, یہ رشتہ مرتے دم تک ضروری ہے, بڑھاپے میں زیادہ ضروری ہے. یہ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں, ان کا اٹھنا جلدی ہوتا ہے, ان کا سونا جلدی ہوتا ہے, ان کے بہت سارے معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. شریک حیات پہلے چلی جائے نا, مرد ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. اچھا مرد چلا جائے عورت زندگی گزار لیتی ہے, کیونکہ اس کو بچوں کو, کئی بیوہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بڑا کیا ہے, کیونکہ ان کو گھر سنبھالنا آتا ہے, مرد کو نہیں آتا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں قدر کیجئے, یہ اللہ کی نعمت ہے, اور اس قدر کا اظہار بھی کیجئے, ان کے لیے دعائیں کیجئے, ان کا شکریہ ادا کیجئے. اور اس بنا پر گھر میں جھگڑا مت کیجئے کہ لڑکا نہیں ہو رہا, بیٹا نہیں ہو رہا. یہ بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے, پوچھو ان سے جتنے بیٹھے بیٹیوں والے. آج بھی والد گھر میں جائے تو بیٹی زیادہ پیار دیتی ہے, بلکہ شادی کے بعد بھی بچی اپنے والد سے اٹیچ ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, گھر کی رونق ہے. لوگ کہتے ہیں بیٹا نہیں ہوگا تو رزق کا کیا ہوگا, پھر کدھر گیا تمہارا ایمان. میں جانتا ہوں 4 بچیوں کے والد سے, ہمارے رشتہ دار ہیں, 4 بیٹیاں, ایک بھی بیٹا نہیں ہے. کہتے یار جب بیٹی اللہ نے دی, ایسا رزق دیا, میری تو عقلیں حیران ہے مال کدھر سے آ رہا ہے. ہاں بیٹیاں, وہ غمزدہ نہیں ہے, میری 4 بیٹیاں, میں بہت خوش ہوں. اللہ نے برکت کیا. ہاں کیوں خوش ہے؟ اور اللہ نے نوازا کیونکہ اس نے شکوے نہیں کیے. بندہ کہ میں لڑائی بھی کرتا رہا, بیوی کو گالیاں بھی دیتا رہا, رزق کیوں نہیں آیا؟ تم نے تو ناشکری کی. تم شکر تو ادا کرتے کہ یا اللہ تیری مہربانی, تو نے رحمت عطا فرمائی. نبی پاک کی حدیث تو سنو نا یار. آقا فرماتے میں بھی بیٹیوں والا ہوں, بیٹیوں کو برا مت کہو. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے, ہم پیار محبت سے رہیں. چھوٹی سی زندگی ہے, یاد رکھنا جس کے گھر میں سکون ہے نا. اب میں اپنی بہنوں سے بات کر لیتا ہوں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں
زندگی میں بہت پریشانیاں ہیں. آپ کے جو شوہر ہیں یا آپ کے بھائی ہیں, آپ کے والد ہیں, اس زمانے میں بہت ٹینشن ہے, مہنگائی ہے. آپ گھر میں سکون رکھیں. جس کے گھر میں سکون ہے نا وہ باہر بڑے بڑے طوفانوں سے مقابلہ کر لیتا ہے, لیکن جس کے گھر میں ٹینشن ہے نا وہ بندہ بیچارہ باہر بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر گھر میں کسی وجہ سے کوئی کمزوری ہے, کھانے پینے کی کمی ہے, روزگار کی کمی ہے, پریشر نہ دیں اپنے گھر والوں کو. ہاں, پہلے کے زمانے کی عورتیں پتہ ہے کیسی ہوتی تھی کہ جب کوئی بندہ باہر جاتا تھا نا کمانے کے لیے تو عورتیں صبح کہتی تھی دیکھو حلال لانا بے شک تھوڑا لانا, حرام مت لانا, ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ وہ خواتین ہوتی تھیں. اور آج کی عورت کیا کہتی, چوری کرو, ڈاکہ ڈالو, کچھ بھی کرو, مجھے میری فرمائشیں پوری کرو, مجھے یہ چیز چاہیے. اب اس ٹینشن میں بیچارہ یا تو وہ غلط کام کرتا ہے, چوری چکاری کی طرف, رشوت کی طرف چلا جاتا ہے, یا پھر ٹینشن میں آ کر مریض بن جاتا ہے, یا پھر خودکشی کرتا ہے. تو پلیز پریشر نہ دیں, مل کر رہیں. گاڑی کے دو پہیے ہیں, پیار سے رہیں, ہاتھ پکڑ کر جئیں. ایک بات میں نے زندگی میں دیکھی ہے, جس عورت نے دکھ سکھ میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے نا, دکھ میں تکلیف میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے, اللہ نے اس عورت کو سکھ کے دن ضرور دکھائے ہیں. اللہ نے اس کو خوشیاں ضرور عطا فرمائیں. مشکل وقت میں ساتھ دے دو, اللہ سکھ کے دروازے کھول دے گا, رحمت کے دروازے کھول دے گا. تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی کیا, ان کے مبارک ناموں کی بات بھی کی, اور انہی کی سیرت کی چند باتیں میں نے پیش کر دی کہ نبی پاک اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے بہترین تھے. گھر کا سودا سلف بھی لے جاتے, گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے, حسنین کریمین کو کاندھوں پہ سواری کراتے. کیا ہم اپنی فیملی کے ساتھ ایسے ہیں؟ فیملی کے ساتھ فیملی ممبر بن کے رہیے. ہم بعض اوقات فیملی میں بھی افسر بن کے رہتے ہیں, باہر بھی افسر ہوتے ہیں نا, تو گھر میں بھی افسر ہی چلا رہے ہوتے ہیں. گھر میں افسر بن کر نہیں, گھر میں جناب لیڈر بن کے نہیں, گھر میں آپ گھر کے فرد بن کر رہیے, تو انشاءاللہ پوری فیملی خوشگوار زندگی گزارے گی. اور یہی ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. بعض لوگ باہر والوں کے لیے بڑے بڑے مسکرا کر ملنے والے, حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں, اور گھر جاتے ہی منہ پھلا لیتے ہیں. نہیں, گھر والوں کا زیادہ حق ہے, اور اس میں بھی ماں باپ کا سب سے زیادہ حق ہے. ماں باپ کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ. ہاں, ایک اور پرابلم ہے, شادی ہو گئی اب بھائی بہنوں کو چھوڑ دیتے. نہیں, بھائی بہن بھی جڑے ہوئے ہونے چاہیے. ماں باپ چلے جائیں نا, بالخصوص میرا مشورہ ہے بھائی بہن ایک دوسرے سے جڑ جاؤ, یہی تمہارے ماں باپ کی روح چاہتی ہے. ورنہ بھائی بہن بکھر جاتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں, تھوڑی تھوڑی باتوں پر لڑائی, جائیداد کے معاملوں پر لڑائی نہ کریں. تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے جڑے رہو, یہی زندگی ہے. کچھ لوگ بڑے تو وہ کہتے ہیں زوم میں ہوتے ہیں, میرے 5000 فرینڈز ہیں فیس بک پر, میں اتنے واٹس ایپ کے گروپ میں ہوں, سارا دن میں چیٹنگ کرتا ہوں, میرے بڑے چاہنے والے ہیں. سچ بتاؤں, جس دن اسپتال کے بستر پر جاؤ گے نا, تمہارے اسپتال کے بستر کے آس پاس تمہارے گھر والے ہی نظر آئیں گے. کوئی واٹس ایپ کا, فیس بک کا, سوشل میڈیا کا فرینڈ نہیں آئے گا جس کے ساتھ تم ساری زندگی چیٹنگ کرتے رہے. یہی گھر والے, یہی خون کام آئے گا تمہاری تکلیف میں. تو جو اپنے ہیں نا ان کو جوڑ کے رکھنا, اس کو ٹوٹنے مت دینا. یہ تسبیح کے دانے ہوتے ہیں, یہ بکھر گئے نا پھر نہیں ملیں گے. اپنے بھائی بہنوں کو, اپنے فیملی ممبرز کو کبھی تھوڑی قربانی بھی دینی پڑے نا. بہن نے کوئی بات کہہ دی, بھائی نے کوئی بات کہہ دی, کوئی بات نہیں, میرا بھائی ہے, میری بہن ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑ دیتے ہو, رشتے نہ توڑے, جڑ کر رہیں. آپ کے اور ہمارے ماں باپ کی بھی روح خوش ہوگی کہ ان کے مرنے کے بعد بھی اگر بھائی بہن جڑے ہوئے ہیں تو اللہ کرے یہ بات دل میں آ جائے کہ ہماری فیملی جڑی رہے, محبت سے رہے, پیار سے رہے. اور یہی میری اور آپ کی شریعت ہمیں سکھاتی ہے. ہم دنیا والوں کے لیے مہربان, اور گھر میں جائیں تو وہ گھر والوں کے لیے ٹینشن. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں, عشق رسول والی باتیں, سیرت رسول پر عمل کرنے والی باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی اس ماحول سے وابستہ رہیے, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. ایسے بیانات اور سنیں گے تو مزید انشاءاللہ نرمی, شفقت, مسکراہٹ, سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا انشاءاللہ. تو آپ مدنی چینل دیکھیں تو انشاءاللہ ایسے بیان سنتے رہیں گے. صلو علی الحبیب.